آپ زیادتی کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، فسطائیت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. کیا کر لیا آپ نے؟ عمران خان کو ختم کر لیا، پی ٹی آئی کو ختم کر لیا. اس حال میں تالیوں کی گونج آپ کو بتائے گی کہ یہ عمران خان کو کتنا چاہتے ہیں. کتنا چاہتے ہیں عمران خان؟ لو کر لو ختم. کسی بھی تحریک میں اسٹوڈنٹس نے کلیدی کردار ادا کیا. آپ پاکستان کا مستقبل ہیں. آپ ابھی پروفیشنل فیلڈز میں گئے ہوں گے، آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ کتنی زیادتی کی ہے ان جعلی حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ. ابھی جو پاکستان میں چل رہا ہے، مطلب کچھ مخصوص ٹولہ، کچھ مخصوص لوگ 25 کروڑ عوام کے تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں، پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور ان کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 78 سال سے، 1947 سے لے کر آج تک. اگر فرض کریں چائنا میں ہمارے 2 سال بعد انقلاب آتا ہے اور وہ آج کہاں پر پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں ہیں. اگر ہمارا روایتی حریف بھارت ہم سے 1 دن بعد آزاد ہوتا ہے، آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. بنگلہ دیش جو ہماری غلطی کی وجہ سے ہم سے جدا ہوا، آج وہ کہاں پر ہے. ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان تقریباً 40 سال وہاں پر جنگ ہوئی. انہوں نے بیرونی مداخلت کو انکار کیا، مسلسل جنگ لڑی، شہادتیں پیش کی، انفراسٹرکچر تباہ کیا، لیکن انہوں نے بیرونی غلامی منظور نہیں کی. آج افغانستان کو دیکھیں، ان کا پیسہ پاکستان سے تھوڑا اچھا ہے. ایران کو دیکھیں، کتنی سینکشنز ان پر لگی. آج وہ کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. مطلب وہ امریکہ جو دنیا میں خود کو سپر پاور کہتا ہے، 5 مہینے سے مسلسل اس کا مقابلہ کر رہا ہے. مطلب وہ اتنا سٹیبل، اتنا طاقتور ہو چکا، لیکن ہم کہاں پر ہیں. تو یہ ان کی بھی غلطی ہے، لیکن غلطی ہماری بھی تو ہے. ہم بولتے نہیں، ہم نکلتے نہیں، ہم کڑے نہیں ہوتے. اگر ہم کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہیں تو ابھی محمد بن قاسم نے نہیں آنا. اگر ہم کسی طارق بن زیاد کے انتظار میں ہیں تو اس وقت کسی طارق بن زیاد نے نہیں آنا. ہم نے محمد بن قاسم بننا ہے، ہم نے طارق بن زیاد بننا ہے، ہم نے اپنی کشتیاں جلانی ہے، ہم نے اپنے مستقبل کے لیے کھڑا ہونا ہے. جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے 12 ارب روپے کے جہاز خریدے، جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے باہر اپنے لیے جزیرے خریدے، جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے باہر دنیا میں اپنے لیے اپارٹمنٹس خریدے، عیاشیاں کرے، اپنے بچوں کے ہنی مون سرکاری جہازوں میں باہر کروائے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کروائے، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. ہم بے غیرتوں کی طرح ان کو صرف دیکھتے رہیں اور پھر اسمبلی کے فلور پر تمام میڈیا کے سامنے کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے کیا، کیا کر لو گے. تو ہم دیکھتے رہیں گے، کب تک برداشت کریں گے. عمران خان صاحب جب ہاسپٹل میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، آپ لوگ برداشت نہیں کر پائے. آج دیکھیں ہمارے نوجوان کا کیا حال ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، اگر آج فرض کریں آپ کو پاکستان چھوڑنے کا موقع ملے، آپ میں سے کوئی بھی تقریباً ادھر پاکستان میں نہیں رہے گا. پاکستان میں سارا برین ڈرین ہو رہا. جو اچھے دماغ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اپرچونٹیز نہیں ہے نوجوانوں کے لیے. ہمارا کسان، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے کسان رل رہا ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہے. ہمارا انڈسٹریلسٹ، کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، تقریباً ساری بند ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت میں کرونا کے باوجود ہمارا انڈسٹری گروتھ کر رہا تھا، ہمارا ایگریکلچر گروتھ کر رہا تھا. لیکن آج ان کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. یہ ڈفر ہیں، یہ یہاں سے پیدل ہے. نہ ان کے پاس ریفارمز کی کوئی پالیسی ہے، نہ اکانومی کی کوئی پالیسی ہے، نہ سوشل پالیسی ہے. ایک طرف اکانومی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے. دوسرا کوئی بھی مسئلہ آ جائے ملک میں، یہ جو ہے ڈنڈے کی زور پر اور بندوق کی نوک پر حل کرتے ہیں. ہم نے پرامن احتجاج کیا 26 نومبر کو، معصوم پاکستانیوں پر، پرامن شہریوں پر انہوں نے گولیاں چلائی. پھر ہمارے لاشیں ہم کو نہیں دے رہے تھے. ان کی فیملیز جو وہاں پر ہمارے شہداء تھے 26 نومبر کو، ہم اپنی لاشیں مانگ رہے تھے، ہماری لاشیں ہمیں نہیں دی جا رہی تھی. اسٹامپ پہلے لکھتے تھے، آپ انگلیاں لگاتے کہ تم باہر بولو گے نہیں. ان کی فیملی سے مرید کے میں آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میڈیا خاموش ہے، نہیں دکھاتا، ظلم اور جبر نہیں دکھاتا، صرف وہ دکھاتا ہے جس کی اجازت ان کو دی جاتی ہے. مرید کے میں بھی لاشیں گرائی گئی. ہمارے ساؤدرن ریجن میں اور مرج اضلاع میں روزانہ کی بنیاد پر لاشیں گر رہی ہیں. ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. بلوچستان رو رہا ہے، لہو لہان ہے. کشمیر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو کہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کا شہرک ہے، تو شہرک کاٹ رہے ہیں. وہاں پر لوگ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، دے دو. بلوچستان میں بلوچ کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، دے دو. خیبر پختونخوا میں پختون کیا مانگ رہا ہے؟ اپنے حقوق مانگ رہا ہے کہ معدنیات ہمارے ہیں، اس پر ہمارا حق ہے. بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، پہلے حق ہمارا ہے، ہم دے رہے ہیں پورے پاکستان کو. ہمارے پیسے دو. 2500 ارب روپے ہمارے بقایا دو. کیوں نہیں دیتے؟ تیل ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، لیکن کنزمپشن صرف 8% ہے. بقایا ہم پورے پاکستان کو دے رہے ہیں، تو دو ہمارے پیسے، ہمارا حق دو. گیس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، گیس ہم 500 MMCFD سے زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا آئین میں یہ لکھا ہے کہ جہاں پر گیس پروڈیوس ہوگا سب سے پہلے حق اس صوبے کے عوام کا ہے. ہماری ٹوٹل کنزمپشن صرف 150 ہے، باقی اس سے زیادہ جو گیس پروڈیوس ہو رہا ہے ہم پورے پاکستان کو دے رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ہمارے CNG اسٹیشنز بھی بند کر دیے. تو کیوں نہیں دیتے حق؟ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب قومیں کڑی ہوتی ہیں، اپنا حق مانگتی ہیں، ان کو اپنا حق دو. کیونکہ حقوق کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ پھر آزادی کی تحریکیں بن جاتی ہیں. بلوچستان میں ہم وہ دیکھ رہے ہیں. کون مشورے دیتا ہے آپ کو؟ کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں؟ وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. اور کسی بیوقوف کی بات ماننا اس سے بھی بڑی بیوقوفی ہے. آؤ نا، عوام کا سامنا کرو، عوام کے درمیان آؤ، عوام سے ذرا پوچھو، اپنے بارے میں بھی پوچھو، اور جن چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو آپ فارم 47 پر لائے ہیں ان کے بارے میں پوچھو. لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. 4 سال سے مسلسل، 9 اپریل 2022 سے مسلسل آپ زیادتی کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، فسطائیت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. کیا کر لیا آپ نے؟ عمران خان کو ختم کر لیا، PTI کو ختم کر لیا. اس حال میں تالیوں کی گونج آپ کو بتائے گی کہ یہ عمران خان کو کتنا چاہتے ہیں. کتنا چاہتے ہیں عمران خان.
لو کر لو ختم. اسٹیبلشمنٹ کے لیے تالیاں بجاؤ گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی تالیاں نہیں بجے گی، بجاؤ گے؟ یہ 2-3 ہیں، خیر ہے 10 روپے کیجیے فری. ہاں اچھا، یہ حالت ہے. عمران خان کو ختم کر لیا؟ نہیں. جھکا لیا؟ نہیں. دبا لیا؟ نہیں. وہ تو ابھی بھی جیل میں بیٹھ کر آزاد ہے، نہیں مان رہا آپ کی ایک بھی. آپ ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہا آپ کو. NRO مانگ رہے ہو تم خود، لیکن وہ جیل میں رہ کر بھی آزاد ہیں، آپ باہر رہ کر بھی غلام ہیں. وہ جیل میں رہ کر بھی پورے پاکستان پر حکومت کر رہا ہے. آپ ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر آتے ہوئے بھی حکومت نہیں کر پا رہے. لیکن پاکستان کے ان لوگوں کو جو منصوبہ ساز ہیں، جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ اپنے لیے پاکستانیوں کے دل میں نفرت کتنی پھیلا رہے ہیں، اور یہ نفرت کس حد تک پہنچ چکی ہے. یہ لاوا بن چکی ہے اور یہ ایک دن پٹے گی. اور جس دن یہ لاوا پٹے گا تو بہت سے لوگوں کو بہا کر لے جائے گا، اور پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. اور یہ لاوا میں پٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے خیبر سے لے کر کراچی تک، لاہور تک لوگوں کی آنکھوں میں، ادھر کوئٹہ تک لوگوں کی آنکھوں میں یہ نفرت دیکھی ہے. یہ نفرت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ عمران خان خود آ کر بھی آپ کا لبادہ اوڑھ کر بھی آپ کی عزت بحال نہیں کر پائے گا. تو اس حد تک پاکستانی قوم کو نہ لے کر جاؤ، اس حد تک اپنے لیے نفرت پاکستانیوں کے دل میں نہ لے کر جاؤ، کیونکہ نہ پھر آپ برداشت کر پائیں گے اور نہ پھر ہم روک پائیں گے. پاکستان کا برا حال ہے. پاکستان ہمارا ہے، ہم نے یہاں جینا مرنا ہے. ہمارا سب کچھ پاکستان میں ہے، ہمارے بچوں کا سب کچھ پاکستان میں ہے، ان کا مستقبل پاکستان میں ہے. آپ تو جس طرح ریٹائرڈ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، جس طرح اقتدار سے نیچے اترتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہمارا تو جینا مرنا یہاں پر ہے. نوجوانوں، آپ کا جینا مرنا یہاں پر ہے. ابھی آپ آگے جائیں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے. تو آپ نے نہ خود کو تباہ ہونے دینا ہے، نہ اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ ہونے دینا ہے. طلباء کی تاریخ دیکھیں، سٹوڈنٹس کی تاریخ دیکھیں، ہر تحریک میں آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، صف اول کا کردار ادا کیا ہے. ریسنٹلی، زیادہ دور نہ جائیں، بھارت میں کیا ہوا؟ سٹوڈنٹس نکلے نا، کون ٹکا ان کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں ٹک سکتا آپ کے سامنے. کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں اور طلباء کے سامنے ٹکے. ابھی تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، خاموش رہیں، ہم دیکھتے رہیں. لیکن میرے نوجوانوں، ابھی وقت ہے. ابھی ہم نے پاکستان کی تقدیر بھی بدلنی ہے، پاکستان کی تاریخ بھی بدلنی ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی ہم نے نکلنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے بھی نہیں، اپنے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے نکلنا ہے. ہم نے کڑا ہونا ہے. اگر کوئی ہمیں اپنا نہیں سمجھتا اور گولی چلاتا ہے تو چلائے، حاضر ہے ہمارے سینے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے.